السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سونے سے پہلے کی ایک اور سنت، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم طلب کرنے کے لیے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو، یعنی فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما، کیا میں تم دونوں کو جو چیز تم نے طلب کی ہے، یعنی خادم، اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کیا آپ نے؟ اور کئی ائمہ اہل علم اور کئی اس حدیث پر عمل کرنے والے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح اس سنت پر عمل کرنے سے گویا کہ دن بھر کی ان کی تھکان گویا کہ دور ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملا. نیز سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر ایک کے جو الگ الگ فائدے ہیں وہ بھی نصیب ہو جائیں گے. اور اگر ہم ان کا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے بیان کریں، سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ عز و جل کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے منزہ اور پاک قرار دے رہے ہیں، تو اب ہم اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح شریک نہیں ٹھہرائیں گے. الحمدللہ کا مطلب انتہائی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کی تمام خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا. تو اب جب ساری حمد و ثنا اس کے لیے ہے تو اس کی طرح تعریف کسی اور کی نہیں کریں گے، اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ نعمتیں اور کچھ چیزیں کسی اور جگہ سے بھی ملتی ہیں. اللہ اکبر کا معنی اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو اب ہمارے دلوں میں کوئی اور عظمت والا، بہت بڑا، مہان کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ عز و جل کے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اس سنت پر عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.